بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی للناس چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر نے خیمہ اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا اور خیموں کو جلا ڈالا اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا اور تمام شہدائے کرام کا سر کاٹ کر ان کی مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئی، اور ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، اور تمام شہدائے کرام کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور دمشق تک گشت کرایا۔ پھر عبداللہ بن زیاد نے کوفے کے دارالحکومت کو آراستہ کیا اور دربار عام منعقد کر کے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو اپنے تخت کے نیچے رکھا اور بے ادبی کی۔ پھر شمر مردود کے ساتھ ان مقدس سروں کو یزید ناپاک کے پاس دمشق بھیج دیا۔ یزید ناپاک نے سر مبارک اور اہل بیت اطہار کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں یا حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں مدفون ہوا۔ اس حادثہ عظیم سے محبوب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت صدمہ ہوا وہ بیان سے باہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک روز دوپہر کو میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پربہار سے مشرف ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے بالائے مبارک چہرے پر نور پر بکھرے ہوئے ہیں، اور دست مبارک میں ایک خون سے بری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری جان فدا، یہ بوتل کیسی ہیں اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پیاری نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، جس کو میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، اور جب چند دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا کہ یہی وہ وقت تھا کہ حضرت امام حسین شہید کیے گئے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن آپ کا مقدس خون زمین پر گرتے ہی دن میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور 3 دن مکمل بغیر بادل کے دھوپ نظر نہیں آئی، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا، اور ساری فضا پر رنج و اداسی کے آثار نمودار نظر آتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید ناپاک بالکل ہی بے لگام ہو گیا۔ اس کے ظلم و شر سے زمین کانپ اٹھی، زنا، سود اور شراب و کباب کا ہر طرف بازار گرم ہو گیا، نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کی پابندیاں ختم ہو گئی، اور شاعرائے اسلام کی اعلیٰ الاعلان بے حرمتی ہونے لگی۔ یزید ناپاک کی برائی اور سرکشی اس حد تک بڑھی کہ 63 ہجری میں یزید فرعون نے مسلم بن عقبہ خبیث کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور اس یزیدی لشکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اور مدینہ منورہ کے کوچوں و بازار میں بے ادبی اور بدتمیزی کا طوفان برپا کر دیا، اور یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور دوسرے دن 1000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور یزیدی فوج نے مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے اور مدینہ منورہ کی پاک عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی کہ ان کے تصور سے بھی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور بدن کانپنے لگتا ہے۔ پھر یزیدی لشکر نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، کعبہ معظمہ پر پتھر برسائے اور حرم محترم میں نجاست پھینک دی، پھر کعبہ معظم میں آگ لگا دی، جس سے غلاف کعبہ اور کعبہ کی چھت جل گئی، اور کعبہ کے تمام تبرکات کو جلا ڈالا۔ انہی تبرکات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذبح کیے ہوئے دمبے کا وہ سینگ تھا جو جل گیا۔ کعبہ معظمہ کئی دنوں تک بے غلاف رہا، اور حرم محترم کے رہنے والے تمام مسلمان سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید ناپاک اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں گرفتار ہوا، اور 3 سال 7 ماہ تک حکومت کرنے کے بعد جس دن اس کے حکم سے کعبہ معظمہ میں آگ لگائی گئی، 39 سال کی عمر میں ملک شام کے شہر حمص میں قسم قسم کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یزیدی فوج کو جب اپنے گمراہ اور ناپاک امیر یزید پلید کی موت و ہلاکت کا پتہ چلا
تو یزیدی لشکر ذلیل و خوار ہو کر مکہ مکرمہ سے فرار ہونے لگا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حرم محترم کے رہنے والوں نے گھیر لیا اور ان کو قتل کیا۔ اس طرح یزید ناپاک اور اس کی فوج ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حاکم محدث کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک خون کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 شامی اور کوفی قتل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور مختار ثقفی نے 70,000 شامی اور کوفی کو قتل کیا، پھر عبداللہ بن صفاق نے 70,000 شامی اور کوفیوں کو قتل کیا۔ دوستو، ناحق خون سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پرہیز لازم ہے، ورنہ یزیدیوں کے برے انجام کی طرف برا ہی انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے اور اپنے امن و امان کے سائے میں رکھے، آمین۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور آپ کے قتل میں شریک ہوئے یا آپ کی شہادت سے راضی اور خوش ہوئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے دنیا ہی میں عذاب الہی نہ دیکھا اور سزا نہ پائی۔ دوستو، فرزندان رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی دردناک لرز خیز مظلومانہ شہادت اور ناپاک و بدبخت یزید پلید اور اس کے خبیث و شریر لشکر کے جور و جفا، ظلم و ستم اور سیاہ کاریوں کے واقعات معتبر کتابوں کے حوالے جات کے ساتھ ذکر کیے میں نے۔ عدل و انصاف کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور عقل و شعور رکھنے والوں نے جان لیا ہوگا کہ تاریخ انسانیت میں یہ واحد واقعہ ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خود کو مسلمان کہلانے والوں نے اپنے ہی نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے صرف 50 سال گزر جانے کے بعد اپنے رسول ہی کی خاص اولاد کے ساتھ جس درندگی اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، رہتی دنیا تک اہل حق ان یزیدیوں پر لعنت و ملامت کرتی رہے گی، یہاں تک کہ نام یزید ایک گالی اور برائی بن کر رہ گیا۔ اور آج یزید پلید کے کسی حامی کی بھی یہ جرت نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام یزید پلید رکھے۔ اس کے برعکس پیارے مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی، عدل و انصاف اور محاسن و خوبی کا علم بن گیا، اور نام حسین علم باردار اسلام اور دین و شریعت کا پاسبان بن گیا اور نیکی و خوبی کا نشان ہو گیا۔ اور آج دنیا میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے نام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پاک کی نسبت سے منسوب ہیں۔ حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، کر گیا ہے تو وہ احسان نوح انسانی کے ساتھ۔ صبر و رضا کے پیکر حضرت امام پاک نے رضا الہی کا بلند مقام حاصل کیا، ایثار و قربانی اور صبر و رضا کا وہ مظاہرہ کیا کہ حسینیت سربلندیوں اور سرفرازیوں کا عنوان ہو گئی، اور نام پاک حسین ایمان والوں کے قلب و جگر کے لیے قرار جاں ہو گیا، اور محبت حسین جان ایمان ہو گئی۔ آج لاکھوں غلامان حسین ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو کر جو فتح و کامیابی حاصل کی اور حق کا بول بالا کیا، اس نے یزیدی اور ہر فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے فسق و فجور، ظلم و جبر کی راہ مستوار کر دی، اور پرچم حق کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، اور اپنے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باطل و ظالم کے خلاف ڈٹ جانے اور سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دینے کا وہ بے مثال جذبہ عطا کر دیا ہے جو قیامت تک حق والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر گوشے اور کونے سے اپنے پیارے امام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام و رحمت کے پھول بھیجے اور پیش کیجیے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، وہ بھوک وہ پیاس وہ فرض جہاد حق، سرچشمے رضا کو ہمارا سلام ہو، امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی، اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید،
ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔